آپ تمام ناظرین کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج بتاریخ 7 اکتوبر بروز ہفتے کو شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی ایک مینار مسجد کے روبرو انیس الغربا یتیم خانے کی ہمہ منزلہ عالی شان و خوبصورت عصری عمارت کا شاندار افتتاح وزیر داخلہ محمد محمود علی کے بدست مبارک انجام دیا گیا۔ اس افتتاحی تقریب کے موقع پر وزیر اقلیتی بہبود کوپولا ایشور، مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، حکومت کے مشیر اے کے خان، نامپلی ایم ایل اے جعفر حسین معراج، حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کے علاوہ دیگر کئی سارے علماء، مشائخین اور کئی سارے معزز شخصیات بھی تشریف فرما تھے۔ انیس الغربا کی شاندار عمارت کی افتتاحی تقریب کے موقع پر وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریباً 39 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے یہ خوبصورت کمپلیکس تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پر تمام یتیم و یسیر بچوں کو بہترین تعلیم اور رہائش فراہم کی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بالخصوص اکبر الدین اویسی کی مکمل و کامیاب نمائندگی پر ہی آج یہ خوبصورت عمارت تیار کھڑی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر ایوری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشین پر تشریف فرما شیخ الجامع نظامیہ جناب مفتی خلیل احمد صاحب، جناب محمود علی صاحب ہوم منسٹر ریاست تلنگانہ، میرے ساتھی رکن اسمبلی جناب معراج صاحب، ایم ایل سی پربھاکر صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین مسیح اللہ صاحب، مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین صاحب اور جناب مظہر جلیل صاحب، دیگر معزز شخصیات جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے آج کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے سارے ائمہ وزیر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزتمآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو یہ موقع عطا کیا کہ میں آج اس تقریب کا حصہ بنا۔ میری مراد اس بات سے ہے کہ یہاں آنے سے پہلے انیس الغربا کی عمارت کا افتتاح ہوا تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک نیک کام کا حصہ اللہ نے مجھے بنایا۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے، لیکن اللہ نے اگر مجھ جیسے گنہگار کو اس کام کا ایک حصہ بنایا تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 25 سے 30
مرتبہ یتیموں کا ذکر کیا ہے اور اس یتیم خانے کی تعمیر کے ذریعے وہ یتیم و غربا جو پریشان رہتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے نہ صرف خیال و کام بلکہ ان کے تعلیم کا انتظام بھی اس مرکز میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج انیس الغربا کی عمارت تعمیر ہو کر ایک بلند عمارت اور ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں کھڑی ہے۔ یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور چند لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ انیس الغربا ہندو اینڈومنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا اور آج سے 15 برس یا 18 برس پہلے مقدمہ ڈالا گیا ہائی کورٹ میں، جس کا فریق میں بھی تھا، اور ہم نے مقدمہ اس لیے لڑا اس وقت کہ یہ انیس الغربا ہے، مسلم یتیم اور غرباؤں کا مرکز ہے، یہ ہندو اینڈومنٹ کا نہیں ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے وقف بورڈ کے حوالے کیا جائے۔ اور الحمدللہ مقدمے میں کامیابی کے بعد 3 سے 4 برس گزر چکی تھی، لیکن ہندو اینڈومنٹ سے وقف بورڈ کے حوالے انیس الغربا کو نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہم نے احمد اللہ منسٹر فار مائنورٹی ویلفیئر تھے، اس وقت ریاست آندھرا پردیش تھا، تو ایک تقریب منعقد کی اسمبلی میں، آواز بلند کی آندھرا کی اسمبلی میں، اور اس کے بعد میں تقریب ہوئی، تو تقریب میں ہندو اینڈومنٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ سارے کاغذات جو انیس الغربا کے تھے وقف بورڈ کے حوالے کیے۔ وہاں سے کام کا آغاز ہوا، اور پھر اس وقت انیس الغربا نے پیسے نہیں تھے کہا تو میری ایم ایل اے کی جتنی تنخواہ تھی اس تنخواہ میں سے اسی وقت 10 لاکھ روپے کا چیک میں نے انیس الغربا کو دیا تھا، اور وہاں سے انیس الغربا کی جدوجہد کا نہ صرف آغاز ہوا بلکہ ایک کامیاب نمائندگیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم نے اس وقت چیف منسٹروں سے مطالبہ کرتے ہوئے انیس الغربا صرف 500 گز کی زمین پر تھا، روڈ وائڈنگ کے بعد اور چھوٹا ہو گیا، تو ہم نے اس وقت کے چیف منسٹر راشٹر ریڈی صاحب سے مطالبہ کیا، اس کے بعد میں روشنا صاحب سے مطالبہ کیا، مسلسل چیف منسٹروں سے نمائندگی کرتے رہے، کسی سے 1000 گز، کسی سے 500، اور آخر میں کے سی آر صاحب کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ جب ہم نے ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے بھی 2000 گز سے زیادہ کی زمین اپنے جو ہے چیف منسٹرشپ میں انیس الغربا کو دی، اور آج 4300 چلر گز زمین پر انیس الغربا کی عمارت کھڑی ہے۔ تو یہ مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج انیس الغربا اتنی بڑی عمارت کی شکل میں کھڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے، حکومت کی کوئی چاپلوسی نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی کو لوگ اور دنیا جانتی ہے کہ کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والے کا نام اکبر اویسی نہیں ہے، لیکن اکبر الدین اویسی کا
کام کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، کام نہیں کرنے والوں کے گریبانوں تک اپنے ہاتھ کو بھی پہنچاتا ہے۔ تو جس نے کام کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا یہ لازم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انیس الغربا کی PWD ڈپارٹمنٹ سے آراضی کی وقف کو حوالگی پر میں KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں انیس الغربا کی عمارت جو قریب 40 کروڑ کے صرفے سے تعمیر ہوئی ہے، اس کے لیے بھی میں ریاستی حکومت کا اور KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ انیس الغربا نے قریب 1,44,000 اسکوائر فٹ کی عمارت تعمیر، اور پھر اس عمارت میں 550 بچے اور بچیوں کے قیام، تعام، صحت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ صرف ان کو وہاں پہ رکھا نہیں جائے گا، رکھا بھی جائے گا، تعلیم بھی دی جائے گی، 3 ٹائم کا کھانا بھی دیا جائے گا، کپڑے بھی دیے جائیں گے، اور وہاں پر ہیلتھ سینٹر بھی ہے۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہوگا تو اسی وقت اس بیمار بچے کا علاج ہوگا، دوائیں بھی وہاں پہ موجود رہیں گی، بہت بڑا ایک سے کھانا بھی بنایا گیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا کہ مکمل منصوبہ بند انداز میں یہ کام ہوا، اور اس کے لیے میں AK خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ AK خان صاحب اور میں کئی دن تک اس کے نقشے کی تیاری اور وہاں کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نقشے کی تیاری میں کافی دن گزارے۔ میں تو کہوں گا کہ کئی میٹنگ ہم نے کی۔ عمر جلیل صاحب کا شکریہ کہ ان کا تعاون بھی اس سے تھا، وقف کا شکریہ کہ ان سارے وقف کے CEOs کا اور وقف کے عملے کا بھی اس سے تعاون تھا۔ تو یہ ایک کام ہوا، نہ صرف یہ بلکہ آج انیس الغربا کی عمارت کے افتتاح کے بعد میں آج آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، اور یہاں جمع ہونے سے پہلے یہاں پہ ہم نے اور ایک عمارت جو 18 برس سے زائد عرصے سے صرف کھڑی ہوئی ہے اور کمزور ہو رہی تھی، تو اس عمارت کی تکمیل اور حاجیوں کو جو تکلیفیں ہوتی تھیں حج کے وقت میں، تو ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے قریب 24 کروڑ کے صرفے سے 1,13,000 اسکوائر فٹ مکمل ہو رہے ہیں، اور وہ عمارت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور ارادہ یہ ہے کہ میں نے نمائندگی کی، اور یہ نمائندگی کی کہ اس عمارت میں حج کے وقت میں حاجی اس عمارت کا استعمال کریں گے، اور جب حج نہیں ختم، حج کا سیزن ختم ہو جائے گا تو اس عمارت میں وومن امپاورمنٹ کا سینٹر بنایا جائے گا، خواتین کو ٹریننگ دی جائے گی، ان امپلائڈ یوتھ جو مسلم یوتھ ہے ان کو ووکیشنل اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کا انعقاد یہاں پہ کیا جائے گا، کمپٹیٹیو ایگزامز کے ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جس طریقے سے بھی مسلمانوں کی خدمت ہوتی ہے اس عمارت میں بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں، اس کے ذریعے ایک اسٹڈی سرکل بھی یہاں پہ آئے گا، جس کے ذریعے اسٹڈی سرکل میں ٹریننگ دی جائے گی۔ حج و عمرہ کی بہترین خدمات کا بھروسے مند نام الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، مکہ اور مدینہ کے قریب رہائش اور حیدرآبادی لذیذ کھانے، مقدس مقامات کی زیارت، ڈائریکٹ فلائٹ، 15 دن کا پیکج ڈیلکس صرف اور صرف 95,000 روپے۔
اور بجٹ پیکج صرف 85,000۔ اس کے علاوہ لگژری ٹرانسپورٹنگ۔ اجلت کریں، دیر نہ کیجیے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ۔ مزید جانکاری کے لیے 9949940160 یا پھر 04048549586 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔